मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बिजी होना कोई कमाल नहीं है कि मैं बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। किस काम में बिजी है पहले ये तो बता। लोग इस पे फर्क करते हैं, यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों बिजी है भाई? मेरी नई फिल्म आने वाली है, ये कोई बिजी होने का काम है भाई? इंसानियत की खिदमत में बिजी होता, खुदा की इबादत में बिजी होता, कोई मुल्क की कौम की तरक्की में बिजी होता तो चलो ये बिजी। खाली बिजी होना ये कोई कमाल की, लोग आज इसको भी कमाल, इससे बेहतर है तू फालतू बैठा होता, टाइम ही टाइम होता तेरे पास। तो आजकल ना बहुत सी चीजें फैशन बन चुकी, साहब बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। किस काम में बिजी हैं? पबजी खेल रहे हैं इसमें बिजी है। तो बिजी होना बजाते खुद कोई कमाल नहीं है। आप मुफीद काम में बिजी हैं, बहुत अच्छी बात। खेल कूद में बिजी हैं, ये कोई बिजी, इसको बिजी होना नहीं कहते, टाइम वेस्टिंग है। इल्ला ये कि वो खेल कूद भी किसी अच्छे मकसद के लिए हो। तो मैं लोगों की जब कारगुजारियां सुनता हूं ना, मैं भी बिजी रहता हूं सारा दिन, लेकिन जाहिर है मैं अपने सेहत के लिए भी टाइम निकालता हूं, बच्चों के लिए भी टाइम निकालता हूं, दोस्तों के लिए भी टाइम निकालता हूं, गपशप भी लगाता हूं। तभी तो मेरी खोपड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रही है। लोग मुझे कहते हैं ना, यार इतनी, वो मैंने पिछले हफ्ते कहा था ना कम से कम 3 कुत्ते चाहिए होंगे मुझे। तो लोग कहते हैं इतनी टेंशनों में ये भी वो भी, तो क्या खुश कैसे हैं भाई? खुश अल्लाह की वजह से खुश हैं हम तो। हमारी अपनी तो कोई ऐसे अमल नहीं है, और अल्लाह करे ये इस्तिदराज ना हो, कोई ढील ना हो, अल्लाह की तरफ से ये डर भी लगा रहता है। तो लेकिन जाहिरी सबब क्या है? ये जाहिरी सबब ये है कि सबको टाइम, जो भी जरूरी टाइम देना है वो देते हैं, अल्लाह का शुक्र। किसी एक काम में अपने आप को इतना नहीं खपा लिया कि उसी में पागल हो गए। लोग ये कर रहे होते हैं। कारोबार में तो सारा दिन दूध की दुकान पे बैठा हुआ है, दूध की थैलियां बना के सारा दिन क्या कर रहे हैं? दूध वाले को देखो ना क्या कर रहा होता है, वो आजा दूसरा उसको पकड़ा, दूसरा आया, थोड़ी देर के लिए घर गया, चाय वाय पी के आया, फिर उसको तो ख्वाब में भी क्या होगा, कब्र में फरिश्ता सवाल पूछेगा, वहां भी क्या कर रहा होगा? यही कर रहे होते हैं ना। लस्सी वाला क्या कर रहा है सारा दिन? एक ही काम कंटिन्यू करते करते आदमी की ऊपर की सेटिंग। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वाकया सुनाया था बयान में, वो क्लिप बड़ा मशहूर हुआ उनका। पंजाब में बस अड्डे वाले मुंशी होते हैं ना, वो बसें जब कांटे पे आके खड़ी होती हैं, वजन होता है, बसें नहीं ट्रक, तो वो मुंशी का काम होता है आड़ दे। एक निकला तो दूसरा हाँ आड़ दे, दूसरा गया तो तीसरा आड़ दे। वो पंजाबी में ऐसे आड़ दे आड़ दे। तो सारा दिन इसका काम क्या था? आड़ दे ट्रक को ना। जब इसकी शादी हुई तो काजी साहब ने इससे पूछा कि हाँ भाई ये लड़की कबूल है? कहते आड़ दे। क्या कह रहा है? आड़ दे। आदमी की खूब, मैं इसलिए आप लोगों से भी कहता हूं, इतना ना अपने आप को। अभी कुछ दिन पहले एक साहब जो सीए किया हुआ था, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ा मुश्किल है सीए करना, बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मैंने उनकी जो स्केड्यूल पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा भाई ये तो मर जाओगे यार, तनख्वाह ठीक है आपकी 25 लाख 30 लाख 15 लाख, मेरा ख्याल है 25-30 लाख तो उनकी तनख्वाह होगी बाहर किसी कंट्री में। मैंने कहा ऐसे 30 लाख का करना क्या है यार, जहां सारा दिन बैठ के कैलकुलेशन करते रहना, और सर के बाल उनके। मैंने कहा आदमी की 1 लाख तनख्वाह हो, सर के पूरे बाल हो, ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत 30 लाख तनख्वाह और सर पे एक बाल भी जिंदा नहीं है। क्योंकि वक्त से पहले अगर सर के बाल गायब हो गए, ये इसकी अलामत है कि अनकरीब अब आपका सर भी गायब होने वाला है। यानी सर से मुराद आप खुद अब गायब। एक वक्त पे तो हर आदमी के बाल जाते हैं, इतनी इस उम्र में अगर बाल आपके चले गए, इसका मतलब भाई आप कैलकुलेशन में अपने बालों को कैलकुलेट नहीं कर। ये आपसे बहुत बड़ी क्या हो रही, वो पैसा पैसा पागलों की तरह उसी के पीछे लगे हुए। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो थोड़ा हर खुश रहा करो, काम भी करो। ये नहीं कि खुशी रह रहे हैं सारा दिन बस और कोई काम है ही नहीं, तो इससे तो और टेंशन में आ जाओगे। काम भी करो, काम को भी टाइम दो, अपनी सेहत को भी टाइम दो। ये तो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है, बीवी बच्चों को भी टाइम दो। कितने घराने ऐसे जिसमें बाप और बच्चों का ताल्लुक आपस में खत्म,
بچے باپ سے مانوس ہی نہیں ہے. ابا گھر میں جاتا ہے, بچے اما سے پوچھ رہے تھے کون صاحب آئے ہوئے ہیں گھر میں, کیونکہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا ابا. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں, اور جب یہ کاروبار سے گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. بہت دنوں بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ کیا فائدہ بچوں کو پیدا کرنے کا بھائی, اور یہ بچے باغی ہو جائیں گے آپ کے تھوڑے دنوں میں, کہیں گے یہ بابا کون ہے. بچوں کو اتنی محبت, اتنا ٹائم دینا چاہیے. مرو تو بچے یاد رکھیں, یاد رکھیں یار ہمارے گھر کی رونق ختم. ہمیں تو اپنے والدین یاد آتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے تھے ہمارے والد صاحب. حالانکہ اتنے بھی میرے والد نے کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے. یہ جو لوگ تھڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے ہیں, بعض بوڑھوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. میں نے اپنے والد کو نہیں کبھی دیکھا کہ ایسے ہی ادھر بیٹھے ہوئے ٹائم ضائع کر رہے ہوں, ادھر گپے لگا رہے ہوں خام خواہ کے. نہ, جب بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, یا جاب پہ جاتے تھے, آتے تھے, غسل کیا, تلاوت کی, ذکر, اور وقت کس کو مسجد میں بیان کر رہے ہوتے تھے, تبلیغ میں تھے, بیان کر رہے ہوتے تھے, اور گھر آئے تو بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. تو ایک تعلق بن جاتا ہے نا. کتنی چیزیں, کتنے تو لطیفے جو میں سناتا ہوں وہ میں نے اپنے والد سے سنے ہوئے ہیں. انتہائی مصروف آدمی, مگر گھر میں بچوں کو پراپر وقت دے رہے. تبھی جب ان کا انتقال ہوا تو ایسی قیامت گزری ہمارے اوپر, گھر کی رونق ختم بھائی. تو کیا عجیب زندگی ہے, وہ پیسہ 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 پیسہ, پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یار, 2-3 سال کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہو, بڑی حوصلہ ان لوگوں کا, بیوی بچوں کے بغیر تم کیسے رہتے ہو یار 2-3 سال. زندگی کی رونق تو ختم نا. تو پھر کیوں کی تھی یہ شادی, کیوں اولاد کیوں پیدا کی تھی؟ اگر اکیلے ہی رہنا تھا تو وہیں ویسے ہی چلے جاتے کمارے چھڑے چھاٹ. خیر مجبوری میں لوگ جاتے ہیں, میں مانتا ہوں خوشی سے نہیں جاتے, لیکن میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے بھائی ایسی مجبوری کیا کرنا ہے, تھوڑے میں گزارا کر لے, اپنے گھر میں رہے بچوں کے ساتھ, وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت لاکھوں روپے کما رہا ہے مگر سال 1.5-2 سال کے بعد گھر کا چکر لگا رہے. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں شپ میں جاب کرتا ہوں, 6 مہینے بعد گھر آتا ہوں. حضرت اتنے حیران ہوئے. حضرت نے فرمایا پیسہ کمانا بڑا مشکل, دین پہ چلنا بہت آسان, پیسہ کمانا بہت مشکل. پھر بھی لوگ کما رہے ہیں. 6 مہینے سمندر میں رہنا کتنی ٹینشن کا کام ہے. پہلی دفعہ تو سب کو اچھا لگتا ہے سمندر میں جا رہے ہیں, بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے, دوسری دفعہ نہیں اچھا لگتا. میں تو شپ پہ جو جاب کرتے ہیں لوگ ملتے ہیں, میں حیران تو یار تمہارے حوصلے کو داد دیتا ہوں میں یار. اور ان کی بیویوں سے میں کہتا ہوں اپنے میاں کی قدر کرو, کیسا خان سامہ بنا ہوا ہے یار, گدھا بنا ہوا ہے. 2 سال تم سے دور رہ کے کما کے, تمہاری وجہ سے تو کما رہا ہے, اگر تم نہ ہوتی پھر تھوڑی اتنا کما کے بھیج رہا ہوتا. وہ کہتا ہے یار چھوڑو, تو بیوی بچوں کے لیے کتنا اچھا میاں ہے. پھر بھی کہہ رہی ہیں پیسے ہی نہیں بھیج رہا, پھر بھی کہہ رہی ہیں ہمارا میاں ٹھیک آدمی نہیں ہے. اور کیا کرے, گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ شپ پہ, گھر چھوڑ کے سعودی عرب چلا گیا, امریکہ چلا گیا, گھر والوں سے دور کماؤ پوت بنا ہوا ہے, نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. تو قدر کر لو بھائی اس کی. جب ریٹائرمنٹ کے بعد گھر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہار پھول لے کے بچے استقبال میں کھڑے ہوئے ہوں. ہمارے ابا ساری زندگی کما کے آدھے ہو گئے, اب ابا آپ گھر بیٹھے, ہم آپ کو کما کے کھلائیں گے. بعض گھروں میں ہوتا ہے ایسا, لیکن ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اب ایسا نہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ کما کے جب نچڑ گیا, اب کسی کام کا نہیں, اب وہاں پڑا ہوا کھانس رہا ہے, ذرا آہستہ کھانسا کرے, ٹھیک ہے, جراثیم پھیلتے ہیں اس کھانسنے سے. تو یہ رپورٹیں بعض گھروں میں ہیں, جو گھر خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کے علاوہ کی بات کرتا ہوں میں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو اللہ میاں نے شیطان کو تو کھلی چھوٹ دے دی. کیا چھوٹ دے دی کہ یہ جو باہر جاب کی بات آئی ہے نا, اللہ نے اگر استطاعت دی ہو تو اپنی گھر والی کو جہاں بھی دنیا میں جاؤ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں دیکھو الفاظ کیا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ, قیامت کے دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی کو کیا کہا ہے؟ بھائی کہا ہے, جو بردر, جو اس کا جو بھائی کہتے ہیں عربی میں, سمجھتے ہو.
آگے اللہ نے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی. باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں، انگلش میں فادر کہتے ہیں. جو کہتے ہیں اللہ نے وہی کہا ہے، صحیح ہے نا. لیکن جب بیوی کا تذکرہ آیا تو بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں. تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اور اپنی زوجہ سے بھی، اپنی وائف سے بھی. یہ ہونا چاہیے تھا نا. سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ، اس سے بھی دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہتی تھی. تو اللہ نے بیوی کو یہ لقب دیا ہے ساتھ رہنے والی. یہ کیسی ساتھ رہنے والی ہے کہ آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہو اور یہ پاکستان. 2 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے چکر لگاتے ہو، پھر وہیں. اور جب بڈھے ہو گئے، جب ساتھ رہنے کے قابل رہے نہیں تو ریٹائرمنٹ کے کمپنی نے جبھی تو نکالا ہے کسی کام کرنی ہے یہ، ورنہ کمپنی کیوں ریٹائر کرتی؟ تب یہ کسی کام کرنی ہے، اس کو واپس بھیجو. تو بالکل آخر میں جب بوڑھے ہو گئے تو اب کہاں آ رہے ہیں؟ ساتھ رہنے کے لیے. جب آپ کی عمر ہے پوتے نواسوں کے ساتھ رہنے کی، اب آ رہے ہیں. تو یہ بالکل کھوپڑی میں آنے والی، یہ نیچر کے بالکل خلاف. یہ نیچرل لائف نہیں ہے. نیچرل لائف یہی ہے کہ بیوی جب بن گئی تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، چاہے آپ اس پہ خوش ہوں یا ٹینشن میں آئیں. اللہ میاں نے آپ کے ساتھ چپکا دیا اس کو. جہاں جا رہی ہے وہ، جہاں آپ جا رہے ہیں وہ پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ. عورتیں پریشان ہوں گی ہمیں پھلترو کہہ رہا ہے. یہ میں پھلترو توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پھلترو جب کرتے سے چپک جاتا ہے نا تو آپ اسے ہٹانا چاہیں تو وہ ہٹتا نہیں. تبھی تو کہتے ہیں پھلترو کی طرح چپک گیا. تو کیا وہ بعض دفعہ کوئی دھاگا لگ جاتا ہے کپڑے سے، آپ یوں کر رہے ہیں وہ ادھر ہاتھ سے چپک جاتا ہے، پھر یوں کیا پھر قمیص سے آ گیا، پھر یوں کیا تو پھر ہاتھ سے آ گیا. وہ اس میں چپکنے کی کچھ صلاحیت ہوتی ہے. تو کچھ پھر اس ہاتھ سے آپ نے یوں کیا تو اس ہاتھ پہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو جب شادی ہو گئی تو وہ پھلترو کی طرح اب جہاں جہاں جاؤ گے ساتھ ساتھ. تو یہ سوچنے کی پہلے یہ سوچ لیا کرو. وسائل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. بعض لوگ میرا بیان سن کے کہتے ہیں سعودی عرب میں یار ہم مزدور ہیں، ہم یہاں اگر بیگم کو بھی یہاں لے آئیں. ایک آدمی دبئی گیا، بڑا شوق تھا اس کو دبئی میں نا، دبئی کا پتہ نہیں لوگوں نے کیا تھا. میں دبئی گیا ہوں، وہاں نوجوانوں نے مجھے کہا کہ حضرت کوئی دبئی کے خلاف بیان کر دیں، کوئی یہاں کوئی سونے کے سکے نہیں ملتے. جو بندہ دبئی میں ہو ماں باپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے نوٹ چھاپ رہا ہوگا. تو بھائی جب وہ دبئی میں تنخواہ لے رہا ہے لیکن وہاں اس پہ خرچے بھی تو اسی حساب سے ہو رہے ہیں نا. خرچے بھی تو وہاں تو چائے 50-55 روپے کی تو چائے ہے، بلکہ 100 روپے کی چائے پڑتی ہے میرا خیال ہے. تو اب وہ دبئی چلا گیا بیچارہ، کہتے نا بد سے بدنام. کہہ رہے میں بیگم کو بھی لے گیا. بیگم نے کہا وہی پھلترو والا بیان سنا ہوگا انہوں نے کہیں. کہہ رہے میری تو ساری تنخواہ، کہہ رہے میں فلیٹ میں 2 مہینے رہا ہوں، 1 بالٹی اور 1 مگے کے سوا کوئی چیز بھی خرید نہیں سکا میں 2 مہینے تک. 1 بالٹی اور 1 مگے میں گزارا کیا. اتنی مہنگائی. کہہ رہے ہم نے جاب چھوڑ کے بھاگ آیا. میں نے کہا یار یہاں تنخواہ کم ہے مگر کم از کم کچھ خرید تو سکتا ہوں نا میں، سستائی بھی تو اسی حساب سے ہے. تو خیر یہ تو ایک علمی نقطے کی بات تھی کہ جہاں جاؤ جاب میں اگر اللہ نے وسائل دی ہیں تو بیگم کو ساتھ. یہ کوئی لائف نہیں ہے کہ یہ ادھر رہ رہی ہے آپ ادھر رہ رہے ہو، پھر بچوں سے آپ کا تعلق وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، ان پہ نظر نہیں ہو سکتی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں.